الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلاً رات کے قلیل اور مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے حضور کی معراج کو صرف اتنا ہی مختصر سا بیان فرمایا ہے۔ ویسے ہمارے آقا حضور کو جو اللہ نے یہ معراج عطا فرمائی ہے یہ صرف مسجد اقصی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اسی رات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر بھی کروائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو آسمانوں پہ، عرشوں پہ، سدرہ پہ، لامکان پہ اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین جل شانہ نے پورا واقعہ معراج نہیں بیان کیا، پورا سفر معراج بیان نہیں کیا، بلکہ صرف ایک مرحلہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے قلیل حصے کے اندر سیر کروائی ہے۔ اب اسی سفر معراج کو میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مکے کے اندر لیٹا ہوا تھا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے میں خطیم کعبہ کے اندر تھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ میں رمیانی کے گھر میں، چچا زاد بہن کے گھر کے اندر آرام فرما تھا۔ مختلف روایات ہیں۔ تو میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے میں آرام فرما تھا، اور یہ 27ویں رجب تھی، 26 رجب اور 27ویں رات تھی۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ کی اس وقت عمر مبارک 51 سال 4 ماہ اور 19 دن تھی، یعنی میرے آقا حضور کے اعلان نبوت کا 12واں سال تھا۔ ابھی آقا حضور مکے کے اندر تھے، ابھی ہجرت مدینہ نہیں ہوئی تھی، آقا حضور مکے کے اندر تھے۔ آقا حضور فرماتے رات کا وقت تھا، میں آرام فرما تھا کہ اچانک ایک آنے والا آیا اور آ کر مجھے جگایا، اور جگا کر رب کا سلام پیش فرمایا، رب کا سلام پیش فرمایا، اور میری بارگاہ کے اندر عرض کی کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے رب کے سونے محبوب اٹھیے، آج رب العالمین نے سلام بھی بھیجا ہے، اور رب العالمین آج آپ کو اپنے دربار کے اندر بلا رہا ہے۔ اٹھیے، رب العالمین آج آپ کو اپنے دربار کے اندر بلا رہا ہے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، میرے آقا حضور نے وضو فرمایا، نوری لباس میرے آقا حضور نے زیب تن فرمایا۔ پھر میرے آقا حضور فرماتے جبرائیل امین نے میرا شق صدر کیا، جبرائیل امین نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کر کے میرا دل نکالا، میرا دل نکالا، اور دل نکال کے سونے کے ایک تھال کے اندر، سونے کے ایک تشت کے اندر رکھ دیا، اور پھر جناب جبرائیل امین نے آب زمزم سے، آب زمزم سے میرے دل کو دھویا، آب زمزم سے میرے دل کو دھویا، اور پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ایمان اور حکمت کا ایک تھال بھرا ہوا جبرائیل امین لائے، اور میرے سینے کے اندر اس تھال کو، اس ایمان اور حکمت کو ڈھیلا، اور پھر میرے دل کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا، اور میرا سینہ ویسے ہی جوڑ دیا گیا جیسے پہلے میرا سینہ تھا۔ اب یہ آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہو رہا ہے، یہ سب کچھ جبرائیل امین کر رکھے گئے، میرے آقا حضور سر کی آنکھوں سے دیکھ رکھے گئے، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلو آقا حضور کا پورا سینہ چاک ہو گیا، آقا حضور کے سینے سے دل نکال دیا گیا، دل کو آب زمزم سے دھویا جا رہا ہے، لیکن اس سارے منظر میں، سارے واقعے کے اندر نہ حضور کو درد محسوس ہو رہا ہے، نہ ہی آقا حضور کا سینہ چاک ہوتے ہوئے کوئی خون نکل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، نبی بھی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ میں نے کہا سنو، عام بشر وہ ہوتا ہے اور جس کو ہلکی سی چوٹ لگ جائے، ہلکا سا زخم لگ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، اس کے جسم سے خون بھی بہہ نکلتا ہے، اس کو درد بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن یہاں رب کے محبوب کا سینہ بھی چاک ہو رہا ہے، دل بھی نکالا جا رہا ہے، خون بھی نہیں نکلتا ہے، درد بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، خون بھی نہیں نکلتا ہے، درد بھی محسوس۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ غزوہ احد کے اندر آقا حضور سرکار مدینہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو خون نکلا تھا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضور بشر ہیں۔ پھر حضور طائف کی گلیوں میں جب تبلیغ کرنے گئے تھے میرے آقا حضور، اب پتھروں کی بارش ہوئی تھی، آقا حضور کی پنڈلیاں زخمی ہوئی تھی تو خون نکلا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا حضور بشر ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر احد کے اندر آقا حضور کے دانت شہید ہو جائیں، خون نکل آئے، یہ بشر ہونے کی دلیل ہے۔ آقا حضور کی پنڈلیاں طائف کی گلیوں
بازاروں کے اندر زخمی ہو جائیں، خون نکل آئے، بشر ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے کہا پھر سن، اگر خون نکلنا بشر ہونے کی دلیل ہے، یہاں تو پورا سینہ چاند ہو رہا ہے پھر بھی خون نہیں نکلتا ہے، میں نے کہا پھر مرنا پڑے گا۔ آقا حضور صرف بشر بن کے نہیں آئیں گے، بلکہ آقا حضور کو رب نے نور بھی بنایا ہے، بشر بھی بنایا ہے۔ آقا حضور کو رب نے نور بھی بنایا ہے اور بشر بھی بنایا ہے۔ وہاں خون نکلنا بشر ہونے کی دلیل ہے، یہاں خون نہ نکلنا، درد نہ ہونا نور ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا حضور کی حقیقت جو ہے وہ نور ہے، آقا حضور کی حقیقت نور ہے، لیکن رب العالمین نے دنیا کے اندر لباس بشری کے اندر اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جناب جبرائیل امین نے میرا سینہ چاک کیا، دل نکالا، آب زمزم سے دھویا، پھر دل واپس اپنی جگہ پہ رکھا، میرے سینے کو ویسے ہی جوڑ دیا گیا، میرا سینہ ویسے کا ویسا ہو گیا۔ پھر جناب جبرائیل امین نے میری خدمت کے اندر ایک نور کی سواری، ایک جنتی براق میری خدمت کے اندر پیش فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اس سواری پہ سوار ہو جائیے۔ میرے آقا فرماتے گئے میں براق کے اوپر سوار ہو گیا، براق کے اوپر سوار ہو گیا، براق نے چلنا شروع کر دیا، آگے بھی فرشتے گئے، پیچھے بھی فرشتے گئے، دائیں بھی فرشتے گئے، بائیں بھی فرشتے گئے، براق چلتا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے لوگو اس براق کی رفتار کا یہ عالم ہے، جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا، جہاں نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا، اور پھر براق کی رفتار کا یہ عالم ہے، اس کے چلنے کا یہ انداز ہے، اس کے چلنے کے اندر کمال یہ ہے۔ میرے آقا حضور فرماتے جب زمین اپ ڈاؤن ہوتی ہے، کہیں پہ نیچے کہیں پہ اونچی ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں جب زمین ڈاؤن ہوتی تھی اگلے قدم لمبے ہو جاتے تھے، جب زمین پیچھے سے اوپر ہوتی پچھلے قدم چھوٹے ہو جاتے تھے، سوار کو محسوس نہیں ہوتا تھا زمین اوپر ہے یا نیچے گیا، اس انداز سے وہ سواری چلتی جا رہی تھی۔ آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے پھر رستے کے اندر میں نے کئی عجائبات دیکھے، کئی منظر دیکھے، کئی مقامات کے اوپر میں رکا بھی ہوں، کئی مقامات پہ میں نے نماز بھی ادا کی ہے۔ آقا حضور فرماتے گئے پھر سفر کرتے کرتے میں مسجد اقصیٰ تک جا پہنچا، آقا حضور فرماتے گئے جبرائیل امین نے میری سواری کو روکا، میں سواری سے نیچے اترا، جناب جبرائیل امین نے سواری کو باندھا، پھر آقا حضور فرماتے ہیں لوگو جب میں مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوا 1.25 لاکھ نبی میری آمد کا انتظار کر رہے، 1.25 لاکھ نبی مسجد اقصیٰ کے اندر جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی میری آمد کا انتظار کر رہے تھے، 1.25 لاکھ نبیوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال فرمایا۔ آقا حضور فرماتے ہیں جناب جبرائیل امین آگے بڑھے، آپ نے اذان کے کی، آپ نے اقامت کے کی، 1.25 لاکھ نبی انتظار کر رہے گئے۔ آج 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کا شرف کسے ملتا ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کا امام کون بنتا ہے؟ آقا حضور فرماتے ہیں لوگو جناب جبرائیل امین نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، میں مصلی امامت پہ 1.25 لاکھ نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے تھے، 1.25 لاکھ نبی مقتدی بن کے پیچھے، اور آقا حضور مصلی امامت پہ امام بن کے آگے کھڑے۔ آقا حضور نے نماز پڑھائی، 1.25 لاکھ نبیوں نے حضور کی اقتداء کے اندر نماز ادا فرمائی۔ شاعر کی قلم تڑپ ہوئی، شاعر کہتا ہے کہ نام نبیوں کہ بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگین جڑے گئے، مقتدی
बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से आए हुए हैं। 1.25 लाख नबी जो दुनिया में आए पहले, आका हुजूर आए सबसे आखिर में, लेकिन आज मस्जिद अक्सा में आका हुजूर आगे हैं, 1.25 लाख नबी मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। मेरे आका हुजूर फरमाते फिर नमाज मुकम्मल, उसके बाद सारे नबियों ने बारी बारी अपने खुतबे दिए। सारे नबियों ने अपने अपने खुतबे, अपनी अपनी शान, अपने अपने कमालात, अपने अपने मोजज़ात बयान फरमाए। आखिर में बारी है इमामुल अंबिया की। आका हुजूर फरमाते मैंने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतन लिल आलमीन व काफ़तन लिन्नासि बशीरा व नज़ीरा। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमतन लिल आलमीन बना कर भेजा है, मुझे सारी कायनात के लिए बशीर और नज़ीर बना कर भेजा है। मुझे जो उम्मत दी, सारी उम्मतों की सरदार उम्मत दी है। मुझे जो किताब दी है, सारी किताबों की सरदार किताब अता फरमाई है। और मुझे रब्बुल आलमीन ने बड़ी शानें दी हैं। रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए पूरी रूए ज़मीन को मस्जिद और पाक बनाया है, और मेरी उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मट्टी के तयम्मुम को भी वज़ू के हुक्म में फरमा दिया है। मेरे आका हुजूर ने बड़ा तवील फसीह व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। अब जिस वक्त आका हुजूर का खुतबा मुकम्मल हो गया, 1.25 लाख नबियों के खुतबे भी हो गए, आका हुजूर का खुतबा भी हो गया, जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह खड़े हो गए। खड़े होकर सारे नबियों को मुखातब करके फरमाने लगे, नबियों तुमने भी अपनी अपनी शानें बयान की, तुमने भी अपने अपने कमालात बयान किए, तुमने भी अपने अपने मोजज़ात बयान किए, और हम सब ने आका हुजूर का खुतबा भी समाअत फरमाया। हमने आका हुजूर के कमालात, आका हुजूर के मोजज़ात भी सुने। अब सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें भी बड़ी शानें दी हैं, बड़े कमाल दिए हैं, बड़े मोजज़ात दिए हैं। लेकिन सुनो, 1.25 लाख नबियों में से अगर कोई अफजल और आला है तो रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है। 1.25 लाख नबी में से भी कोई अफजल है तो रब के महबूब मोहम्मद की ज़ात है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं, सबसे ओला नबी, सबसे ओला नबी, सबसे बाला नबी, सबसे बाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे ओला ये है मेरे आका हुजूर के सफ़र मेराज का पहला मरहला, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात के जिसने अपने बंदे को रात के मुख्तसर हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक सैर करवाई है। ये सफ़र मेराज का पहला मरहला है।